عمران خان اس سے پہلے جتنی پیش گوئیاں کر چکے ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت الٹا دی جائے گی, ان کی حکومت الٹا دی گئی. یہ سارے لوگ حکومت میں آ جائیں گے, وہ سارے لوگ حکومت میں آ جائیں گے, مجھے سزائیں سنا دی جائیں گی, سزائیں سنا دی گئی, جیل میں ڈالا جائے گا, جیل میں ڈال دیا جائے گا, میری پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا, لینے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ عمران خان کی طرف سے کہا گیا. اب ان کی طرف سے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ میرے خلاف جنرل فیض حمید کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا. تو یہ خطرہ بھی, یہ خدشہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے. ایسے بھی وزیر اعظم کسی نے کہاں دیکھے ہوں گے جو خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں, بیوروکریٹس میرا حکم نہیں مانتے. یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب فارم 45 پر جیت کر آتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بیوروکریٹس, افسر, بڑے بڑے جو بھی ہیں ان کا حکم نہ مانتے. لیکن کیا کریں, فارم 47 پر شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور ان کو بیوروکریٹس فارم 47 والا وزیر اعظم ہی سمجھتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے, تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, غصے کا نہیں, بلکہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے, اپنی بے بسی ظاہر کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کتنا عرصہ پہلے ان کو کہا تھا کہ تمام ڈویژنز اور تمام وزارتیں اپنے آپ کو مینول سے ای پر لے آئیں, لیکن اتنا عرصہ ہو گیا, میری بات نہیں مانی گئی, میرے احکامات کی پیروی نہیں کی گئی, میرے احکامات کو نہیں مانا گیا. یہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے دیتا ہوں. جیسے پہلے کہتے تھے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا, بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا اگر میں نے بجلی کا خاتمہ نہ کیا, لوڈ شیڈنگ کی بجائے کہہ دیا اگر میں نے بجلی کا خاتمہ نہیں کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. بہرحال شہباز شریف نے ابھی یہ تو نہیں کہا, لیکن 2 ہفتے دیے ہیں. کہا ہے کہ 2 ہفتے میں یہ کام سارا ہو جانا چاہیے, سارا کا سارا مینول کو ای آفس میں منتقل ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو پھر شہباز شریف نے کہا میں اسی تنخواہ پر نوکری کروں گا. اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. رجیم, یہ ہماری حکومت چوہا مار حکومت اس کو کہا جا سکتا ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے؟ محاورتاً نہیں بلکہ ایکچول میں بھی کہا جا سکتا ہے چوہا مار حکومت, کیونکہ ان کی طرف سے 12 بلیاں خریدنے کے لیے 12 لاکھ روپیہ مختص کیا گیا ہے. 12 لاکھ روپیہ, 12 لاکھ بلیاں خریدنے کے لیے. ایک بلی 1 لاکھ روپے کی ان کو پڑے گی. کیوں؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا جاتا ہے کہ چوہے بے شمار ہیں, چھتیں وہاں چوہے پھر رہے ہیں, نیچے چوہے پھر رہے ہیں, صوفوں کے نیچے, کرسیوں کے نیچے, جدھر دیکھ رہے ہیں چوہے پھر رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر شہباز شریف حکومت نے مچھر مار تو نہیں, مکھی مار بھی نہیں, بہرحال چوہے مار حکومت, اس کی طرف سے 12 بلیاں, 12 لاکھ روپیہ, ایک بلی 1 لاکھ روپے کی. تو کہاں سے لائیں گے؟ امپورٹ کریں گے, امریکہ سے لائیں گے, برطانیہ سے لائیں گے. چوہے کھانے والی بلی کہاں سے لائیں گے؟ بہرحال 12 لاکھ روپیہ ان کی طرف سے رکھ دیا گیا ہے کہ بلیاں خریدنی ہے چوہے پکڑنے کے لیے. تو اگر یہ کڑکیاں لے آئیں, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ 100 کڑکیاں اگر لگ جائیں تو 100 کی 2 کڑکیاں آ جاتی ہیں, اس سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن ان کو سمجھائے تو سمجھائے کون چوہے مار حکومت کو. بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پنجاب حکومت کو پیشکش کی گئی ہے لاہور کا بیڑا غرق کرنے کی. وہ کس طرح سے انہوں نے پیشکش کی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں سندھ کے ہاسپٹل, کراچی کے ہاسپٹل وہ ایک نمونہ ہے. لاہور والوں کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, ہم لاہور میں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں, یہاں پہ فری علاج ہوگا. ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت کہے تو میں مراد علی شاہ اور پھر عذرا پچیہو کو یہاں پہ بھیج دیتا ہوں, وہ ان کے سارے معاملات میڈیکل کے ہاسپٹل کے ٹھیک کر دیں گے. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور پچیہو صاحبہ, عذرا پچیہو, یہ بلاول بھٹو زرداری کی سگی پھوپھی ہے, آصف علی زرداری کی بہن ہے. یہ شاید وزیر صحت ہیں سندھ میں. ان کو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہاسپٹل ٹھیک کرنے کے لیے, صحت کا محکمہ ٹھیک کرنے کے لیے, صحت کا شعبہ ٹھیک کرنے کے لیے ان دونوں کو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ چاہیے کہ انہوں نے اگر پنجاب کے ہاسپٹل ٹھیک کرنے ہیں تو پھر یا تو شرجیل میمن کو دے دیں تاکہ دوائیاں جب کھولی جائیں تو سپرٹ کی بجائے اس میں سے شہد نکلے, یا پھر ڈاکٹر عاصم کو دے دیں جنہوں نے کراچی کے ہاسپٹل کتنے بلندیوں تک پہنچا دیے تھے, کتنی زیادہ ان میں سہولیات تھی. ذات کا ڈاکٹر اور ان کو لگایا گیا تھا CNG اسٹیشن کے سرٹیفکیٹ بیچنے پر.
تو ان کو पंजाब हुकूमत के हवाले कर दें। तो यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कहा कि पूरी दुनिया में सिंध के हॉस्पिटल एक मिसाल रखते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें याद है, सारे पाकिस्तानी को याद है कि जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बाकायदा हुक्म जारी किया गया था एक बेंच ने कि ये बिल्कुल सिंध हुकूमत नालायक है, इनसे काम नहीं होता, ये निकम्मे हैं। तो सारे हॉस्पिटल जो सिंध के हैं, शायद कराची के, उन्होंने कहा कि ये मरकज़ को दे दिए जाएं। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी चीखे पीटे, जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि चीखें पीटें जो भी करें, चीखे पीटे, तो शायद फिर इनके हवाले कर दिए गए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अगर आपने सिंध की तरह, जिस तरह से सिंध में कराची में हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क किया गया है, अगर पंजाब हुकूमत चाहती है, शहबाज शरीफ चाहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहती हैं, तो फिर हम अपने लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं, मुफ्त इलाज होगा, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और इन हॉस्पिटल की कारकर्दगी जो सरकारी हॉस्पिटल लाहौर के हैं उनकी कारकर्दगी पंजाब के हैं बेहतर बनाई जाएगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप उधर ही अच्छे लगते हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उनको जो आपने तरक्की दे दी है उनको आप आसमान से भी ऊपर ले जाएं, लेकिन इधर माफ़ी दे दें। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि पंजाब के बहुत से हॉस्पिटल सरकारी ऐसे हैं जिनमें जो सहूलतें होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन सिंध से, कराची से कहीं बेहतर है। इसलिए अपनी पेशकश आप अपने पास रखें। हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी उनको यही जवाब दिया जाए। बहरहाल एक तकलीफ़ का वहाँ भी इजहार हो रहा है कि पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से यूनिट की कीमत 14 रुपये क्यों कर दी गई है 200 से लेके 500 वाले सार्फिन के लिए। तो इस पर अज़मा बुखारी की तरफ से शदीद तनकीद की गई है सिंध हुकूमत पर कि आपको बड़ी तकलीफ़ है। तो आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, अज़मा बुखारी क्या कह रही हैं। तो ये इत्तेहादी हैं, तो इत्तेहादी आप में टकराने जा रहे हैं, तो टक्कर से क्या सामने आएगा उसका थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो बाकी फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उनके बारे में ये पता चला है कि उनको दिल की तकलीफ़ हो गई। दिल की तकलीफ़ हुई तो उनको AFIC में दाखिल करवाया गया। ये आर्मी का, बल्कि सर्विसेज का, ये आर्म्ड सर्विसेज का ये हॉस्पिटल है, दिल का हॉस्पिटल है। वहाँ पे वो एक रात रहे, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और उसके बाद उनको 24 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया का मतलब ये है कि जिस मेस में उनको रखा गया था, हिरासत में रखा गया था, वहीं पे पहुंचा दिया गया। ये नहीं हो सकता कि जिस तरह से जनरल मुशर्रफ उनको उनके घर से चाकी शहजाद से ले जाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए, रास्ते में जाते जाते उनका काफिला CMH की तरफ मुड़ गया। उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन मुशर्रफ के जो ऊपर बैठे हुए थे, उनके जो साथी थे, जर्नैल थे, फौज थे, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दिया, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। एक बंदा है, बीमार नहीं है, लेकिन वो कई महीने तक हॉस्पिटल में रहता है। तो उस तरह से जनरल फैज़ हमीद को सहूलत नहीं मिली थी। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद साहब एक रात के लिए हॉस्पिटल में रहे। तो जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को छुड़ाया, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को उठाया है, तो किस तरह से उसी तरह की सहूलत मिल सकती है। बचाने वालों ने जिस तरह से मुशर्रफ को सहूलत दी थी और उठाने वाले किस तरह उनको ये सहूलत दे सकते हैं। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ गवाह के तौर पे पेश किया जाएगा, उनसे बयान दिलवाया जाएगा और मुझे फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा, फ़ौजी अदालत के हवाले कर दिया। ये इमरान खान की तरफ से खदशे का इजहार किया गया है। इमरान खान इससे पहले जितनी पेशगोइयाँ कर चुके हैं वो सारी की सारी पूरी हुई। उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत उल्टा दी जाएगी, उनकी हुकूमत उल्टा दी गई, ये सारे लोग हुकूमत में आ जाएंगे, वो सारे लोग हुकूमत में आ जाएंगे, मुझे सज़ाएँ सुना दी जाएंगी, सज़ाएँ सुना दी गई, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मेरी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने नहीं दिया गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ इमरान खान की तरफ से कहा गया। अब उनकी तरफ से खदशे का इजहार किया गया है कि मेरे खिलाफ जनरल फैज़ हमीद को गवाह के तौर पे पेश किया जाएगा। तो ये ख़तरा भी, ये खदशा भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए। आखिरी बात कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की। अचानक मियाँ नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कैसे ज़मीन से आसमान तक चली गई। आज ये खबर लगी है, सारे मीडिया पर यह खबर चल रही है, अखबारात में आई है और चैनल पर भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी में थे तो वहाँ पे लोगों का जम्मे गफ़ीर आ गया जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फियाँ ली। ये अचानक से हो गया, क्या हो गया?
کل میاں نواز شریف صاحب کے پوسٹر کو، بہت بڑا پوسٹر تھا، یوم آزادی پر یہ پوسٹر گایا گیا تھا، اس پر لوگوں کی طرف سے جوتے مارے گئے، جوتے پھینکے گئے۔ اس کی پاداش میں بہت سے لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا، کئی پر تو دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا، اور وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر میاں نواز شریف کے پوسٹر کو ہم نے جوتے مارے ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، آرٹیکل 6 نہیں لگا۔ تو وہی میاں نواز شریف صاحب، میں بالکل بھی یہ حمایت نہیں کرتا، کسی کے خلاف بھی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پوسٹر کو، اس کے نام کو جوتے مارے۔ جس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کی تصویر کو کسی نے جوتے مارے تھے، اور جب اس بندے کو پکڑا گیا، اس نے معافی مانگ لی تو جنرل باجوہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ بہرحال جوتے باری کے اس طرح سے کلچر پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جیسا انہوں نے جرم کیا، لیکن دہشت گردی کا پرچہ، غداری کا پرچہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پاکستان میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کل تک میاں نواز شریف صاحب کے پوسٹر کو جوتے مارے جا رہے تھے، جو بالکل غلط تھا، اور آج مری کے لوگ وہیں پہ میاں نواز شریف کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ تو یہ اچانک کیسے میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت سمک سے سما تک، زمین کی پاتال سے آسمان کے کمال تک پہنچ گئی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے پیچھے ایجنسیاں لگائی جائیں، انٹیلیجنس کے لوگوں کو لگایا جائے، وہ پتہ کر کے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اچانک مقبولیت زمین سے آسمان تک، سمک سے سما تک، اور زمین کی پاتال سے آسمان کے کمال تک کیسے پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔